کہ یہ اتنی عظیم صورت ہے تو اس میں ہے کیا؟ ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، جو دونوں جہان کا رب ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزی پہنچاتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جانور کیا ہے؟ ویل مچھلی، جو سمندروں میں رہتی ہے، جس کی خوراک ایک دن میں 40 ٹن گوشت ہے۔ 40 ٹن گوشت، 1000 کلو کا 1 ٹن، 40,000 کلو گوشت، یعنی 40 ٹن گوشت پر ڈے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویل مچھلی کو سمندر میں مہیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرورش کرنے کا نظام۔ لیکن آج انسان دیکھ لیجئے، ایک مومن کو 2 وقت کی روٹی جٹانے کے لیے انسان کیا سے کیا کرتا ہے؟ ATM مارتا ہے، کوئی گاڑی چوری کر رہا ہے، کوئی دھسنوا کی طرف جا کے جوا کھیل رہا ہے، بینک بیلنس بنانے کے چکر میں جوا کھیل کے روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حرام طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالن پوشن کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بصور دایامانا، جو بڑا ہی کرپالو اور دایاوان ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پورے قرآن میں 114 صورتیں، کتنی صورتیں ہیں پورے قرآن میں؟ 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں 113 صورتوں میں اللہ نے الرحمن الرحیم کا استعمال کیا ہے۔ صرف تو سورۃ توبہ کو چھوڑ کر کے ہر صورت کے ابتدا میں اللہ نے الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ 5 مقامات پر اور الرحمن الرحیم ایک ساتھ آئے ہیں، اور رحمان اکیلا 57 مرتبہ اور رحیم 95 مرتبہ اور رحیمہ 20 مرتبہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہوا ہے۔ تو کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا، ذرا غور کرو۔ آؤ میں ایک واقعے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ آؤ میرے بھائیو، اس واقعے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر کتنا زیادہ رحم کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ کچھ قیدی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اسی وقت ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا، ایک چھوٹا بچہ گم ہو گیا تھا۔ ایک عورت تلاش میں نکلی، اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلی۔ تلاش کرتے کرتے وہ عورت ان قیدیوں کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ اسی قیدی میں، ان قیدیوں کے درمیان میں موجود ہے۔ اس نے اپنا بچہ اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اپنے پستانوں سے لگایا، دودھ پلانے لگی۔ امام کائنات نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت عمر ابن خطاب سے سوال کرتے ہیں، اے عمر ابن خطاب، کیا یہ عورت اپنے اس بیٹے کو، جو شیرخوار بچہ ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے، کیا یہ عورت اپنے اس بیٹے کو آگ میں ڈالے گی؟ کیا یہ عورت اپنے اس بیٹے کو آگ میں پھینکے گی؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی، کوئی بھی عورت اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، کوئی بھی عورت اپنے بیٹے کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ تب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ اے عمر، جس طریقے سے یہ عورت اپنے بیٹے کے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہے، جس طریقے سے یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جہنم میں پھینکنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنوں کو جہنم میں نہیں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کتنا زیادہ مہربان ہے۔ ایک ماں جس طریقے سے اپنے بیٹے پر رحم کرتی ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ الرحمن
الرحیم، جو بڑا ہی کرپالو اور دیاوان ہے، جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے الگ الگ علاقے میں، الگ الگ ملک میں، الگ الگ دور میں، ہر دور میں نئے نئے نبی کو، نئے نئے رشیوں کو، منیوں کو مبعوث کیا تاکہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جلے۔ اب انسان خود جو ہے جہنم کا راستہ چن لے اور غلط راستے پہ چلنے لگے تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کا کوئی دوست نہیں میرے بھائی۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے، جو بدلے کا دن کا مالک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قیامت کا دن کا مالک ہے تو کیا دنیا کے اندر وہ مالک نہیں ہے؟ جی ہے، دنیا کے اندر بھی مالک ہے، لیکن اس نے دنیا میں ہم کو چھوٹ دے دی ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر مجرم کو پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بھی دنیا میں بچے گا نہیں۔ کسی کو پکڑا ہے دکھائیے، چند لوگوں کے علاوہ۔ اللہ جلدی کسی مجرم کو پکڑتا نہیں ہے، کسی کو نہیں پکڑتا ہے۔ جب پانی سر سے اوپر چڑھ جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرتا، ورنہ چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر مجرموں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے دنیا میں، آزاد گھوم رہے۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے ڈکیتوں کو، بڑے بڑے گنڈوں کو، بڑے بڑے چوروں کو، بڑے بڑے لفنگوں کو آرام سے گھوم رہے ہیں، اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ مرڈر بھی کر دیتا ہے، پیسے کی بنیاد پر چھوٹ جاتے ہیں، پھر گھومنے لگتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ورنہ مالک وہ یہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنے بندوں کو تھوڑا چھوٹ دے دیا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، آنا تو ادھر ہی ہے۔ دیکھتے نہیں، ہم جب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن چلا رہے ہیں تو ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے کچھ پرچار آ گیا، کچھ غلط چیزیں اس میں آ گئی تو فوراً بٹن دبا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور کہ تم کیا کچھ بھی کرو، ریموٹ کنٹرول تو میرے پاس ہے نا، ہم چاہیں گے 1 منٹ میں بند کر دیں گے، 1 منٹ میں چاہیں گے بدل دیں گے، ہٹا دیں گے، کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھوٹ دے دیا ہے کہ تم دنیا میں جو چاہو کرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جیسا چاہو ویسا کام کرو دنیا میں، لیکن آنا تو ہے میرے پاس نا، کہاں جائے گا بچ کے، کہاں جائے گا؟ قیامت کے دن تو تم کو میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا۔ مالک یوم الدین۔ اور یہاں ایک اور بات بتا دو، یوم عربی زبان میں دن کو کہتے ہیں، ڈے، یوم عربی زبان میں دن کو کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور جو قیامت کے دن جو پہلا دن ہوگا وہ قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اور یہ دنیا 60 سال کی، 70 سال کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں کتنا ڈفرینس ہے، کتنا فرق ہے۔ امام کائنات ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم دنیا اور آخرت کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو کسی سمندر کے پاس چلے جانا، کسی دریا کے پاس کھڑے ہو جانا اور اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال دینا، اور ڈالنے کے بعد پھر نکالنا اور اپنی انگلی میں دیکھنا کہ کتنا پانی باہر آیا ہے۔ جو پانی تمہاری انگلی میں لگا ہوا باہر آیا ہے وہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، اور جو تم نے پیچھے پورا سمندر چھوڑ دیا ہے وہ تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ تو مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اے لوگو، کہیں تم اس دنیا کی زندگی میں پڑھ کر کے اس آخرت کی زندگی کو برباد نہ کر ڈالو۔ مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہماری زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کتنا جی لیں گے؟ 100 سال، 75 سال، 90 سال، اس کے بعد تو موت آئے گی، اس کے بعد تو پھر ہمارا ریموٹ کنٹرول اللہ کے پاس ہوگا، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ لیکن اس زندگی کی حقیقت دیکھ لیجئے، ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، لیکن ابھی یہ نیا سال آنے والا ہے، جنوری کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ ابھی سے پکنک منانے کی تیاری کر رہے ہیں، گھر میں مرغا باندھ دیا ہے، چاول بورے میں بھر دیا ہے، لکڑی گوئٹھا سب بھر دیا ہے، ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی میتھان جا رہا ہے، کوئی بڑا کر جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کھنڈولی جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بتائیے صاحب، شاعر نے کہا کہ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔
ہونا تو یہ چاہیے ہماری زندگی اگر 70 سال کی ہے تو 1 سال کم ہو گئی ہماری زندگی. اگر ہماری زندگی 70 سال کی لکھی ہے اور 35واں سال چل رہا ہے, یہ ہماری ایج 35واں سال چل رہا ہے اور 35 سال مکمل ہونے والا ہے. اب ہم 35 سال صرف دنیا میں بچیں گے تو اس پر ہم خوشی منا رہے ہیں, اس پر ہم ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہے ہیں, اس پر جا کے باڑاکر میں کھانا بنا کے کھانا چاہتے ہیں, کوئی میدان میں جا کے کھانا بنا کے کھانا چاہتے ہیں. بتائیے میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے, یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. ہمارے یہاں اس مہینے کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے, ماہ محرم سے ہوتی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں. اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ماہ محرم سے. جنوری فروری ہمارے یہاں یہ اسٹارٹ جنوری سے نہیں ہوتا ہے, یہ یہود و نصارہ کے یہاں ہے. لیکن آج دیکھ لیجئے مسلمان اس کی مشابہت کرتے ہیں اور مسلمان پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں. ذرا غور کیجیے یہ کیا ہو رہا ہے. وقت بہت تیزی کے ولا ضالین تک میں بات کر کے انشاءاللہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اس سے پہلے ٹیڑھے راستے پر تھے؟ کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں تھے؟ ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور 5 ٹائم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. تو کیا اس سے پہلے ہم ٹیڑھے راستے پر تھے؟ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ جما. جیسے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو ایمان والے ایمان کس طریقے سے لائیں گے؟ یعنی جس ایمان پہ ہیں وہ اپنے ایمان پہ جم جانا چاہیے. اے اللہ ہم کو اپنے ایمان پہ جما. یہ مختصر سی تفسیر ہے. اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن کے اوپر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے غضب کیا، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. مفسرین لکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد ہے، غیر المغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوا. اور ولا الضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہیں جو گمراہ ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے. تو ان کے راستے پہ نہ چلانا. اب یہودیوں کو دیکھ لیجیے، یہودی صحیح بات جانتے ہوئے بھی نہیں مان رہے تھے. یہودیوں کے اوپر اللہ نے بہت بڑے بڑے طاقتور نبی بھیجے، داؤد علیہ السلام کو بھیجے، سلیمان علیہ السلام جیسے طاقتور نبی یہودیوں کے پاس آئے، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کی پیروی نہیں کی اور بہت سارے نبیوں کو تو یہودیوں نے قتل کر ڈالا، مار ڈالا. تو ان کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا، ان کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوا. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان میں اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا، اپنے نبیوں کو اتنا بڑھا دیا. عیسائی جو آج کے دور کے عیسائی، پوری دنیا کے عیسائی کیا مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اتنا غلو کر دیا کہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھے. نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ صاف ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے. تو دونوں گمراہ ہیں، دونوں راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہودی کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور نصارہ جو ہے صحیح راستے سے بھٹک گئے، اللہ کا بیٹا کہنے لگے اپنے رسول کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے مختصر جتنی باتیں ذہن میں آئی میں نے بیان کی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کی حالت میں خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.